تو اللہ کے سامنے بھی دو آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، جنت کو طلب کریں تو اللہ یقیناً اسے دیں گے، کہ جہاں پر اللہ ہر نعمتوں سے نوازیں گے، ہر چیز کی خواہش ہوگی، اللہ اس خواہش کو جنت میں پورا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے روزی عنایت کریں گے، اور غیب سے اللہ مدد فرمائیں گے کہ وہاں سے ہمیں رزق ملے گا جہاں سے ہمارا وہم و گمان نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے کہ یہ ایک ایمان والے کے لیے خوشی کا مہینہ۔ اللہ کے رسول اس مہینے کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا اور رمضان المبارک تک ہم کو پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچایا۔ اب اس مہینے میں جو کرنے والے کام ہیں، یہ حدیث مبارکہ میں جس کی طرف ترغیب دی گئی ہے، وہ 4 کام ہیں کہ 4 کام اس مہینے میں بالخصوص کرنے ہیں، اور وہ 4 کام کوئی مشکل کام بھی نہیں بلکہ بالکل آسان کام ہے، ہر شخص یہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، انسان سے جتنا ہو سکے اتنا اس کلمے کا ورد کرے، حالانکہ یہ زبان پہ بالکل ہلکا ہے اور بندہ یہ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی اس کے لیے یہ کوئی دشوار کن عمل نہیں بلکہ آسان عمل ہے۔ اور دوسرا کام اس مہینے کا یہ کہ استغفار کی کثرت کرے، کہ استغفار کی کثرت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ جیسے آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنا کماتے ہیں کہ اس کے باوجود ہمارا پورا نہیں ہوتا، پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمارے خرچے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ تو خرچہ پورا نہیں ہونا، پھر رزق میں برکت نہ ہونا، تو اس کے لیے آسان حل یہ کہ استغفار کی کثرت کرے۔ اب استغفار کی جب کثرت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے روزی عنایت کریں گے، اور غیب سے اللہ مدد فرمائیں گے کہ وہاں سے ہمیں رزق ملے گا جہاں سے ہمارا وہم و گمان نہیں ہے۔ استغفار کی کثرت۔ اور تیسرا کام جو کرنا ہے وہ جنت کا طلب کرنا۔ آج ایک دنیا میں ہم ایک جگہ بناتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کشادہ سے کشادہ ہو، اس کی ہم طلب کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا گھر کشادہ ہو، ہم سکون سے رہیں، کوئی ٹینشن پریشانی کی بات نہ ہو، پھر ہم اس کے طلب میں لگے رہتے ہیں، ہم اس کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ تو اتنا بڑا جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے، اللہ وہ جنت دے رہے ہیں لیکن وہ بغیر طلب کے نہیں ملے گا۔ تو اس مہینے میں اس جنت کا طلب کرنا کہ جہاں پر اللہ ہر نعمتوں سے نوازیں گے، ہر چیز کی خواہش ہوگی، اللہ اس خواہش کو جنت میں پورا کریں گے، اور اتنے بڑے محل ہوں گے، اتنے بڑے باغات ہوں گے، چرند پرند ہر قسم کے نعمتیں ہوں گے، تو یہ اتنا بڑا جنت بھی بغیر طلب کے نہیں ملے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس میں جنت کی طلب کریں، اللہ سے جنت کو مانگے، اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ ایک بچہ جب اسے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بچہ روتا ہے، پھر ماں کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے دودھ کی طلب ہے۔ تو ایک انسان جسے جب جنت چاہیے تو اللہ کے سامنے بھی 2 آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، جنت کو طلب کرے تو اللہ یقیناً اسے دیں گے۔ اور چوتھا کام یہ کہ جہنم سے پناہ مانگنا، کہ جہنم بڑی سخت جگہ ہے، بڑی عذاب کی جگہ ہے، وہاں پر سانپ بچھو یعنی خچر جتنے ہیں، پھر وہ عذابات کی جگہ کہ دنیا کی آگ بھی جہنم کے آگ سے پناہ مانگتی ہے کہ جہنم کے آگ سے میری حفاظت فرما، یہ دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے۔ تو جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، ہم موازنہ کریں کہ ہم دنیا کے آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی آگ کتنی تکلیف دے، تو جہنم کی آگ کتنی سخت آگ ہے، پھر عذابات الگ، پھر فرشتوں کا گرز مارنا الگ، پھر سانپ اور بچھوؤں کا مسلط ہونا الگ، یہ اتنا بڑا نقصان جہنم کا۔ تو اس کے لیے اللہ سے پناہ مانگنا کہ اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔
تو یہ 4 کام ہمیں کرنے ہیں جو احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہیں کہ یہ چاروں عمل کرنا ہے۔ ایک تو کلمہ توحید یعنی کلمے کا ورد کرنا، دوسرا استغفار کو کثرت سے پڑھنا، تیسرا جنت کی طلب کرنا، چوتھا جہنم سے پناہ مانگنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔